السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حمد ٹی وی دیوبند پر۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ دارالعلوم دیوبند کے متعلق ہے۔ غزوہ ہند فتویٰ، دارالعلوم دیوبند پر کارروائی کا کوئی جواز نہیں۔ قائم مقام ایس ایس پی سہارنپور کی وضاحت، رپورٹ ضلع مجسٹریٹ کو پیش کر دی گئی۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ غزوہ ہند فتوے پر این سی پی سی آر یعنی چائلڈ کمیشن کی جانب سے اٹھائے گئے ہنگامے پر میرٹھ پولیس نے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر فتوے کے حوالے سے سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ این سی پی سی آر نے یو پی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ ویب سائٹ پر مبینہ قابل اعتراض مواد کی دریافت کے بعد اسلامی مدرسے کے خلاف مقدمہ درج کرے اور قانونی کارروائی کرے۔ بتلا دیں آپ کو کہ اس ضمن میں سہارنپور کے قائم مقام ایس ایس پی نے تصدیق کی کہ رپورٹ سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر دنیش چندر کو پیش کر دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مدرسے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ملی، اس لیے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ وہیں دارالعلوم دیوبند کے ترجمان اشرف عثمانی نے فون پر ہندوستان ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ادارے میں جمعرات کو ختم ہونے والے شورا اجلاس میں اس معاملے کو پیش کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ عثمانی صاحب نے بتایا کہ ممبران شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر انتظامیہ غزوہ ہند والے فتوے پر کوئی قانونی کارروائی کرتی ہے تو ادارہ عدالت جائے گا۔ ترجمان اشرف عثمانی صاحب نے مزید بتایا کہ یہ فتویٰ 2008 میں ادارے کی فتاوی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور اس میں صرف حدیث کا حوالہ تھا۔ غزوہ ہند کے بارے میں ادارے یا کسی مفتی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی خبر دارالعلوم دیوبند کے متعلق غزوہ ہند کے فتوے کے تعلق سے آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی۔ آپ سے گزارش ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آپ کی اس خبر کے تعلق سے کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی خبریں ملتی رہے۔ چلیے ناظرین، پھر ملتے ہیں تب کسی دوسری خبر کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ آپ کے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔